اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں بہترین معیار زندگی انسانوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں، صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں، جنت کے اور حق کے متلاشی بننا چاہتے ہیں، تو پھر اس قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا اور سمجھنا ہوگا کہ اس کلام کے اندر، اس کتاب کے اندر عرش والے نے کیسے قوانین اور اصول رکھ دیے ہیں کہ جن کے بارے میں محبوب پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب اور اس کلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری قوموں کو عروج دیا ہے، وَجَزَاءُ بِهِ آخِرِينَ، اور بہت سی قوموں کو تباہ و برباد بھی کیا ہے۔ اس سے مراد حضرات ذی وقار یہ ہے کہ جن قوموں نے، جن جماعتوں نے یا جن افراد نے اس قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، اس قرآن سے اپنے تنازعات کا حل تلاش کرتے ہیں، اس قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ مانگتے ہیں، اس کتاب مبین سے اپنے تمام تر معمولات زندگی کا حل پوچھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس قرآن کی برکت اور اس کے ساتھ جو تعلق بنایا جاتا ہے اس کی برکت سے ترقی عطا فرماتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور زندہ مثال عہد نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ان لوگوں کے سامنے اپنے اس کلام کو پیش کیا کہ جن کے اندر چوری، ڈکیتی، قتل و غارت، خون ریزی فخریہ کام تھے، انفرادی گناہ جو تھے وہ تو ان کے اندر موجود ہی تھے کہ شراب پینا، جوا کھیلنا، سودی معاملات، سودی لین دین کرنا، زنا کرنا، فحاشی و عریانی کرنا اور کر کے فخریہ کام سمجھنا، انفرادی برائیوں کے ساتھ ساتھ اجتماعی برائیاں بھی ان کے اندر موجود تھیں، اور وہ معاشرہ اس وقت اپنی تنزلی کی انتہا میں پہنچ چکا تھا، بدترین حالت کے اندر وہ معاشرہ پہنچ چکا تھا۔ اگر وہ معاشرہ اصلاح کی طرف آیا ہے، اگر وہ معاشرہ بہتری کی طرف آیا ہے، اگر وہ معاشرہ تنزلی سے نکل کے، پستی سے نکل کے عروج کی طرف آیا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس معاشرے نے اپنی چھاپ قائم کی ہے اور اپنا نام مسلم کیا ہے کہ جسے لوگ مذہبی طور پہ مانیں یا نہ مانیں لیکن انسانی طور پہ ماننے پہ مجبور ہیں، کہ صرف 23 سالہ عرصے کے اندر اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عروج عطا فرمایا۔ ساری جہالت کی رسمیں ختم ہو گئیں، ساری جہالت کے رسم و رواج، بدعات، خرافات، ساری عادات اور جو بھی ان کا کلچر تھا وہ سارے کا سارا تبدیل ہوا۔ کب ہوا؟ حضرات ذی وقار جب انہوں نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کیونکہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر تو بولتے نہیں ہیں۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان کی قسمیں اٹھا کے کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
کہ یہ زبان مبارک اس وقت تک حرکت میں نہیں آتی، مطلب کہ ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زبان اطہر پہ جو بھی کلمات آتے ہیں وہ عرش معلیٰ سے وحی کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا آرڈر بھیجتے ہیں، پھر محبوب پیغمبر علیہ السلام بتاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ لوگوں، تنزلی سے نکلنا چاہتے ہو، بربادی سے نکلنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، پھر کیا کرو؟ اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ مشرکین مکہ دل میں نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، برا بھلا کہتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، شریر بچے پیچھے لگاتے ہیں، پتھر برسائے جاتے ہیں، زبان کے تیر چلائے جاتے ہیں، لیکن رات کی تاریکی میں میرے آقا علیہ السلام کا قرآن سننے کے لیے آقا علیہ السلام کے گھر کی دیواروں کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کہا جاتا ہے جی وقار آج یہی قرآن جسے ہم نے بڑے عمدہ غلاف کے اندر لپیٹ کے اتنی بلند جگہ پہ رکھ دیا جہاں چھوٹے تو کیا بڑوں کا بھی ہاتھ نہ پہنچے، ہاتھ لگا تو گستاخی ہو جائے گی۔ اور بھائیو، سب سے بڑی گستاخی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام اللہ کے دربار میں ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کی عدالت میں شکوہ کرے گا کہ اللہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے پسے پشت ڈال دیا تھا۔ مطلب کیا؟ کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، کبھی پڑھا نہیں تھا، کبھی سمجھا نہیں تھا، کبھی عمل انہوں نے قرآن کے اوپر نہیں کیا تھا۔ تو داتا جی وقار وہ دن جو ہے عدل کا دن ہے، یوم القسطاس، انصاف کا دن ہے۔ اس دن تو سارے گلے شکوے اللہ تبارک و تعالیٰ سنیں گے اور اس کے مطابق پھر فیصلے ہوں گے۔ ظالم سے پوچھا جائے گا کہ بھی تو نے ظلم کیوں کیا ہے؟ یہ ظلم ہی ہے اپنی نفس کے اوپر، اپنی جان کے اوپر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے دو امتحان ہیں۔ دادا جی وقار آج دنیا کے اندر ہمارے بچے امتحان دیتے ہیں تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے استاد ٹیچر کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور 2-3 سوالوں کو کہیں سے پتہ چل جائے تو تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ لیکن میرے اللہ کی شان دیکھیں، میرے اللہ نے 2 امتحان رکھے، دونوں کے سوال بتا دیے ہیں۔ پہلا سوال قبر کے اندر ہوگا، 3 سوال، تینوں سوال بتا دیے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان پھر بھی ان کی تیاری نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنی قبر کو خود جہنم کا گڑھا بنانا چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اور حشر میں جو سوال اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیے ہیں، سارے کا سارا پیپر آؤٹ کر دیا ہے، لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو کھول کھول کے قرآن مجید میں بار بار بیان کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت جی وقار اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا رہے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی امت کی بربادی کو دیکھ کے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو خود جہنم کے گڑھوں میں گرا رہے ہیں، جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام دعوت دے رہے تھے تو جن لوگوں نے دعوت کو قبول کر لیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ کس بنا پہ ملے؟ حضرت جی وقار بالکل سمپل سادہ سا اصول کیا ہے؟ اس قرآن کے ساتھ محبت کر لیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کو سمجھنا شروع کر دیں، اپنی زندگیوں میں قرآن لے کے آئیں، حضرت جی وقار پھر جا کے انقلاب آئے گا۔ دنیا نے اتنا بڑا انقلاب کبھی نہیں دیکھا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی بعثت سے پہلے لوگوں نے 100 سالوں تک محنت کی، کئی صدیوں تک محنتیں کی، لیکن اتنا ہی بڑی جو ہے ریاست قائم نہیں کر سکے جو 23 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر محبوب پیغمبر علیہ السلام کی برکت سے قائم ہو گئی۔ وہ کیسے قائم ہوئی کہ صحابہ نے عملی طور پہ 100% اس کتاب کو، اس کلام کو، قرآن مجید فرقان حمید کو مضبوطی سے تھام لیا تھی۔ آقا السلام نے نصیحت فرمائی تھی کہ میرے صحابہ میرے بعد آپ بڑا اختلاف دیکھیں گے، ہر بندہ کہے گا جی میں حق پہ ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہی اچھا ہے، کیونکہ یہ میں عقیدت کے نام پہ کر رہا ہوں، یہ میں محبت کے نام پہ کر رہا ہوں، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، باقی سارے جہنمی ہیں، باقی سارے کافر ہیں، باقی سارے مشرک ہیں، صرف میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے بتایا میرے صحابہ اس وقت اگر تم حق کی تلاش کرنا چاہو تو 2 چیزیں لے کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید، اور دوسرا سنتی میری سنت ہے۔ آقا اسلام کی سنت کیا ہے؟ اسی قرآن کا عملی نمونہ ہے
کہ جو عرش والا حکم دیتا تھا محبوب پیغمبر علیہ السلام عملی طور پر صحابہ کو کر کے دکھا دیتے تھے۔ عرش والے نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، جیسے آج ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر قائم ہوتی ہے، تو پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے کہا کہ میرے نبی کی سنت آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ذات جلوکار میرے نبی نے بتایا کہ صرف دل سے قائم نہیں کرنی، اپنے پورے اعضاء سے قائم کر کے بتانا ہے کہ یہ نماز ہے۔ آقا صاحب نے پوری زندگی ایک بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جہاد پہ جانا ہے، تو یہود و نصارہ کی طرح یہ نہیں کہہ دیا کہ بس امت کو حکم دے دیا کہ بس آپ جائیں۔ جیسے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ بھی اب لڑنے کی باری ہے تو جاؤ موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑے، ہم کیوں اپنی جانیں دیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا نکلنا ہے، سب سے آگے آقا علیہ السلام خود تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ مدینے کے اندر شور برپا ہوا کہ مدینے کی سرحد پہ کسی نے شب خون مارا ہے، رات کی تاریکی میں حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی صبح اندھیرا پوری طرح چھٹا نہیں تھا، اجالا پوری طرح پھیلا نہیں تھا، تو بڑے جو جرنیل صحابہ تھے، بڑے دلیر صحابہ تھے، جن کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، اپنی تلواروں کو نیاموں سے نکال کے سرحد کی طرف جا رہے ہیں، اچانک دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب صحابہ کے ذہنوں کے اندر وہ خوف ہے کہ جو آواز ہم نے سنی تھی کہ دشمن حملہ آور ہو چکا ہے، اب ان کے ذہنوں کے اندر وہ خوف ہے کہیں ہمارا دشمن ہی نہ ہو۔ لیکن جیسے جیسے قربت بڑھتی گئی ان کا خوف چھٹتا گیا، ان کی دہشت ختم ہو گئی، قریب آئے تو دیکھا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو تنہا جا کے مدینہ کی ریاست کی جو سرحد تھی اس کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے۔ ذات جلوکار میرے نبی علیہ السلام نے عملی طور پہ اس قرآن کا نمونہ پیش کیا ہے، اور ہم نے بھی اگر اس قرآن کو عملی طور پہ اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیا، پھر دیکھیں ہماری زندگیوں میں بھی سکون